فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو میری قرن میں موجود ہیں، میرے زمانے میں موجود ہیں، یہ آپ کا دور اور صحابہ کرام کا دور۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ جو ان کے بعد آئیں گے، یہ تابعین کا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ جو ان کے بعد آئیں گے، اتباع تابعین کا دور۔ قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتين او ثلاث، عمران فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد 2 ادوار کا ذکر کیا یا 3 کا کیا، 2 ادوار کا یا 3 ادوار کا ذکر کیا، مجھے یہ بات یاد نہیں، محفوظ نہیں، لیکن باقی تمام روایتوں میں 2 ادوار کا ذکر ملتا ہے۔ آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے ابن مسعود کی روایت سے، اور ایک حدیث عمر رضی اللہ عنہ، اس میں بھی 2 ادوار کا ذکر ہے کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر اس کے بعد یعنی پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اتباع تابعین کا دور، یہ دور محفوظ تھا، اس میں تقوی اور ورع تھا، اس میں عمل تھا، عقیدہ تھا۔ گو تیسری قرن میں بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لیں، مگر علم کی قوت موجود تھی اور ان تحریکوں کا مقابلہ موجود تھا۔ اس کے بعد پھر فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور علم کا معاملہ کمزور پڑتا گیا، تو 3 ادوار جو ہیں یہ خیر القرون قرار پاتے ہیں۔ اسی لیے ایک سلفی کی تعریف کیا ہے؟ سلفی وہ ہے جو ان قرون میں سے کسی قرن کے منہج پر ہو، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، ان 3 ادوار تک نسبت ہے سلفی کی، کہ سلفی کون ہے؟ سلف والا، اور سلف کون ہے؟ ان 3 ادوار والے جن کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے کی۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا، جو حق پر ہوگا وہ حق پر ہے، اور جو گمراہی پر ہوگا وہ گمراہ ہے۔ تو 3 ادوار جو ہیں یہ قوت علم و عمل کے دور تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ان بعدکم قوما، اس کے بعد قومیں آئیں گی، یشہدون لا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی، ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی، ویخونون لا یؤتمنون، اور خیانتیں کریں گے اور ان کو امین قرار نہیں دیا جائے گا، امانت دار قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی امانتیں رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک علاقے میں، ایک ملک میں امانت دار لوگ کتنے ہوں گے؟ وہ انگلیوں کے پوروں پر گنے جائیں گے کہ فلاں امین ہے، فلاں امین ہے، باقی سارے خائن۔ اس قدر امانت اٹھ جائے گی۔ وَيَنظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، اور نظریں مانیں گے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں یوں کروں گا، اور ان کو پورا نہیں کریں گے، حالانکہ نظر کو پورا کرنا فرض ہے۔ اس پر ایک باب گزر چکا ہے، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ، اور ان میں بسیار خوری، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹاپا ظاہر ہوگا، بڑے موٹے تازے وہ ہو جائیں گے، موٹاپا ان میں ظاہر ہوگا، بسیار خوری کی بنا پر، رغبت دنیا کی بنا پر، اور آخرت سے غافل ہونے کی بنا پر۔ موٹاپا ہوگا لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا، بالکل بے وزن۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب سمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ بہت سے موٹے تازے لوگ بھاری بھرکم قیامت کے دن آئیں گے، ان کو اللہ کے میزان میں رکھا جائے گا، ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا، بالکل بے وزن، ہلکے۔ اگر عمل ہو، تقوی ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع ہو، عقیدہ توحید ہو، بڑا وزن ہوگا۔ ایک بار صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسواکیں توڑنے چڑھے درخت پر، صحابہ کو ان کی پنڈلیاں نظر آئیں، پتلی پتلی، صحابہ ہنس پڑے، مذاقت، پتلی ٹانگیں، اور بڑے لاغر تھے، نحیف تھے، دبلے پتلے۔ نبی علیہ السلام یہ مذاق بھانپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، پتلی باریک، کل قیامت کے دن یہ ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ یہ وزن، تو وزن موزون کا نہیں ہے جس کو تولا جائے، قیامت کا یہ میزان ہے، یہ دنیا کا میزان نہیں ہے۔ دنیا کے میزان میں جو چیز ڈالو گے اس کا وزن آپ کو پیش کر دے گا۔ قیامت کا میزان تولے گا ہر شخص کو اس کے عقیدے کے ساتھ، اس کے اخلاص کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ،
وہ خالی عمل کا وزن نہیں ہوگا، اس کی اساس کے ساتھ تولے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ ان کے بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، رکھی جائیں گی میزان میں، ہوا منصورہ، سب ذرے بن کر بکھر جائیں گے۔ نہ اخلاص تھا، نہ سنت کی اتباع تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پتلی ٹانگیں ہیں مگر احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ صحابہ کہتے ہیں کانا اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلدا وسمتا۔ ابن مسعود کیا تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے قریب عام امور زندگی میں بھی۔ باقی سارے صحابہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے سارے امور عبادت میں۔ ابن مسعود نبی علیہ السلام کو دیکھتے، آپ ہنستے کیسے ہیں ویسا ہنسنے کی کوشش کرتے، آپ بیٹھتے کیسے ہیں ویسا بیٹھنے کی کوشش کرتے، میرے پیغمبر کی چال کیسی ہے ویسا چلنے کی کوشش کرتے۔ اتنا اتباع کا جذبہ، تو یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ تو قیامت کا میزان بندوں کو تولے گا، ان کے اعمال کو تولے گا عقیدہ توحید کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ، اخلاص اور تقوی کے ساتھ۔ تو ان ساری چیزوں پر غور کیجیے تاکہ قیامت کے دن یہ مرحلہ بڑا شاق گزرے گا، ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے۔ یہاں بڑے لوگ ناکام ہوں گے، بڑے لوگ۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جب نیکیاں بدیاں شمار ہو چکیں گی تو ڈھیروں ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، بڑا خوش، ہمارے پاس بڑی نیکیاں، بڑا خوش، مگر ان نیکیوں کو جب اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا تو ہباء منصورہ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا، ریاکار تھا۔ کیوں؟ نیکیاں کی مگر پیغمبر علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا تھا۔ یہ نیکیاں اس کی خواہشات کی نیکیاں سب برباد ہو گئی، سب برباد۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایسے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ ان کی توقع کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کثیر نیکیاں ہیں مگر وہ نیکیاں اصل معیار سے خالی، اصل معیار سے خالی۔ عمل میں مقدار اور معیار دونوں چاہیے، مقدار عمل کی تعداد اور معیار عمل کا حسن۔ حسن عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی مطابقت کے ساتھ، توحید کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ، پیغمبر علیہ السلام کی مطابقت کے ساتھ۔ توحید کے ساتھ کیوں نہیں؟ توحید عمل کی شرط نہیں ہے بلکہ توحید ہر لمحے کی شرط ہے، ہر لحظے کی شرط ہے۔ توحید تو اساس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبولیت عمل توحید کے ساتھ ہے، یہ تعبیر غلط ہے۔ یعنی توحید کی ضرورت عمل کے ساتھ نہیں ہے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ عمل ہو یا نہ ہو توحید ہونی چاہیے، توحید کی اساس ہونی چاہیے۔ تو ہر لحظہ شرط ہے، ہر لمحہ شرط ہے۔ ہاں، سنت کی اتباع اس عمل کے ساتھ ساتھ ہے، اخلاص اس عمل کے ساتھ ساتھ ہے۔ توحید عمل کے ساتھ ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ بھی ہے، عمل سے پہلے بھی ہے، عمل کے بعد بھی ہے، پوری زندگی مرتے دم تک یہ توحید کی شرط ہے۔ جی